آج ہم تاریخ کے ایک ایسے طاقتور اور سچ کہیں تو متنازع حکمران کی کہانی میں اتریں گے جس نے دہلی سلطنت کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے علاؤ الدین خلجی کی، جو خلجی خاندان کا دوسرا اور سب سے زیادہ با اثر سلطان تھا۔ اس کے عزائم کتنے بلند تھے اس کا اندازہ صرف اس ایک لقب سے ہو جاتا ہے جو اس نے خود کو دیا تھا، سکندر ثانی، یعنی دوسرا سکندر۔ سوچیں ذرا، وہ پوری دنیا فتح کرنے کا خواب دیکھتا تھا اور اس خواب کو حقیقت بنانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ تو آئیے اس کہانی کو بالکل شروع سے دیکھتے ہیں کہ آخر کیسے ایک بھتیجا اور سپہ سالار اپنے ہی چاچا کو ہٹا کر سلطنت کے سب سے بڑے تخت پر قابض ہو گیا۔ علاؤ الدین کا اقتدار تک پہنچنے کا سفر بہت تیز اور کہنا پڑے گا بے رحمی سے بھرا تھا۔ وہ اپنے چچا اور سسر سلطان جلال الدین خلجی کا ایک کامیاب جنرل تو تھا، لیکن اس کی وفاداری پر اس کے عزائم حاوی تھے۔ اس نے اپنی فوجی مہمات سے جو بے پناہ دولت اکٹھی کی اسے اپنی ذاتی طاقت بنانے میں استعمال کیا، اور پھر جولائی 1296 میں اس نے دھوکے سے اپنے ہی چچا کا قتل کیا اور خود کو دہلی کا نیا سلطان قرار دے دیا۔ یہیں سے اس کے 20 سالہ دور حکومت کا آغاز ہوا۔ اچھا، تو تخت پر بیٹھنے کے بعد علاؤ الدین نے اپنا سارا دھیان اپنے سب سے بڑے خواب یعنی پورے ہندوستان کو فتح کرنے پر لگا دیا۔ شمالی ہندوستان میں تو اس نے ایک کے بعد ایک ریاستوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ گجرات، رنتھمبور، مالوا اور جالور جیسی طاقت اور ریاستیں سیدھی سلطنت کا حصہ بن گئی۔ اور ہاں، اس کی چتوڑ مہم وہ تو تاریخ میں خاص طور پر مشہور ہوئی، جس کی کہانی ہمیں صدیوں بعد ملک محمد جائسی کی مشہور نظم پدماوت میں بھی ملتی ہے۔ وہ پہلا سلطان تھا جس کی فوجیں جنوبی ہندوستان میں داخل ہوئیں۔ یہ مہمات اس نے اپنے سب سے قابل اعتماد جنرل ملک کافور کی قیادت میں بھیجی۔ یہاں اس کی حکمت عملی بالکل مختلف تھی۔ اس نے دیوگیری، وارنگل اور پانڈیا جیسی ریاستوں پر براہ راست حکومت نہیں کی، بلکہ انہیں شکست دے کر سالانہ خراج دینے پر مجبور کیا۔ اس سے سلطنت کے خزانے بے پناہ دولت سے بھر گئے۔ تو ایک بہت بڑی سلطنت تو بن گئی، لیکن اب اصل سوال یہ تھا کہ اس پر کنٹرول کیسے رکھا جائے، اور یہیں سے علاؤ الدین کی انتظامی ذہانت کا دور شروع ہوتا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ایک اتنی بڑی سلطنت اور ایک بہت بڑی فوج، ان سب کو قابو میں رکھنا کیسے ممکن تھا؟ علاؤ الدین کے پاس اس کا جواب تھا، اور وہ جواب تھا سخت اصلاحات۔ اس کی فوجی اصلاحات تو بالکل انقلابی تھی۔ اس نے پرانا جاگیردارانہ نظام ہی ختم کر دیا اور ایک بڑی مستقل فوج بنائی جو براہ راست سلطان کی وفادار تھی۔ سپاہیوں کو زمین کے بجائے نقد تنخواہ ملنے لگی، اور فراڈ کو روکنے کے لیے گھوڑوں کو داغنے کا نظام یعنی داغ اور سپاہیوں کا حلیہ ریکارڈ کرنے کا طریقہ یعنی حلیہ متعارف کرایا۔ اس سے فوج پہلے سے کئی زیادہ منظم اور مؤثر ہو گئی۔ اندرونی بغاوتوں کے خطرے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اس نے 4 سخت آرڈیننس نافذ کیے۔ پہلا، امیروں کی اضافی دولت اور جائیدادیں ضبط کر لیں تاکہ ان کی طاقت کا سرچشمہ ہی ختم ہو جائے۔ دوسرا، جاسوسی کے نظام کو اتنا مضبوط کیا کہ کوئی سازش بن بھی نہ سکے۔ تیسرا، شراب پر پابندی لگا دی جسے وہ سازشوں کا مرکز سمجھتا تھا۔ اور چوتھا، امیروں کے آپسی میل جول اور شادیوں پر بھی کڑی نظر رکھی تاکہ کوئی بھی گروہ سلطان کے خلاف اکٹھا نہ ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں اس کی سب سے مشہور اور شاید سب سے بنیادی پرست پالیسی کی، معیشت پر مکمل کنٹرول، جس نے اسے سچ مچ بازار کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ ایک نمبر سب کچھ بتا دیتا ہے، 50%۔ جی ہاں، علاؤ الدین نے زمین کی پیمائش کروائی اور پیداوار کا آدھا حصہ بطور ٹیکس مقرر کر دیا۔ یہ اس وقت کے لحاظ سے ایک بے مثال قدم تھا۔ اب سوال یہ تھا کہ اتنے بڑی فوج کو کم تنخواہ پر کیسے رکھا جائے۔ اس کا راز تھا بازار پر مکمل کنٹرول۔ اس نے تمام ضروری چیزوں کی قیمتیں فکس کر دیں تاکہ ایک عام سپاہی بھی اپنی تنخواہ میں آرام سے گزارا کر سکے۔ ان قانونوں کو نافذ کرنے کے لیے خاص افسر مقرر کیے گئے جو بازار پر کڑی نظر رکھتے تھے، اور جو کوئی بھی کالا بازاری کرتا یا کم تولتا اسے ایسی سخت سزائیں دی جاتی جو دوسروں کے لیے عبرت بن جاتی۔ تو علاؤ الدین خلجی کی میراث کیا ہے؟ وہ صرف ایک بے رحم جنگجو اور سخت منتظمی نہیں تھا، بلکہ اس نے ثقافت اور فن تعمیر پر بھی بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ اس کے دور میں دہلی کا چہرہ شاندار عمارتوں سے سج گیا۔ آج بھی اگر قطب کمپلیکس جائیں تو وہاں موجود علائی دروازہ ابتدائی ہند اسلامی فن تعمیر کا ایک زندہ شاہکار ہے۔ اس کے علاوہ منگول حملوں سے دہلی کو بچانے کے لیے بنایا گیا سیری قلعہ اور شان و شوکت کی علامت 1000 ستون محل بھی اسی کی تعمیراتی میراث کا حصہ ہیں۔ بھلے ہی اس کی شہرت ایک سخت فوجی حکمران کی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا دربار علم و ادب کا بھی مرکز تھا۔ امیر خسرو جیسے عظیم شاعر اور موسیقار جنہیں طوطی ہند بھی کہا جاتا ہے، اور حسن نظامی جیسے بڑے مورخین اسی کے دربار سے وابستہ تھے۔ اس کی انتظامی سوچ کی سب سے بڑی مثال شاید اسی ایک جملے میں ہے۔ وہ پہلا سلطان تھا جس نے لگان طے کرنے کے لیے زمین کی پیمائش کروائی۔ یہ صرف ایک حقیقت نہیں بلکہ اس کی دور اندیشی اور منظم حکمرانی کا ثبوت ہے، جہاں فیصلے اندازوں پر نہیں بلکہ اعداد و شمار پر ہوتے تھے۔ تو خلاصہ یہ کہ علاؤ الدین خلجی خاندان کا دوسرا حکمران تھا،
جو اپنی وسیع فوجی فتوحات، انقلابی معاشی اصلاحات اور دہلی سلطنت میں ایک طاقتور مرکزی ریاست بنانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کا دور حکومت بے وقت سفاکانہ کارکردگی اور انتظامی ذہانت کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ اور آخر میں ہم اسی سوال پر آ کر رکتے ہیں جو مورخین آج بھی پوچھتے ہیں، علاؤ الدین خلجی ایک ظالم آمر تھا یا ایک دور اندیش منتظم؟ اس کی میراث کی یہی دوہری نوعیت ہی اسے تاریخ کا ایک انتہائی دلچسپ کردار بنا دیتی ہے۔